اس لیے کہ اہل بیت علیہم وہ ذوات مقدسہ ہیں جو دنیا ختم ہو جانے کے باوجود بھی باقی رہیں گے، اور یہ قوم انہی کے نام پر باقی رہنے والی ہے۔ ان کے قلت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کی قلت ہی میں کثرت ہے، لیکن انہی کے وجود کو نہ برداشت کرنے والے چاہتے ہیں کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ یقین کیجئے اور یقین مانیے کہ ان ظالمین نے بڑی پرانی داستان ہے، قدیم تاریخ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے قبروں سے بھی جنگ کی ہے۔ یہ قبروں سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ان کے مقاصد سے جنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان قبروں سے بھی ان کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زائرین کے خلاف قدم اٹھانے اور زائرین کے خلاف ظلم کرنے کا سلسلہ آج کا نیا نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو معصومین علیہ السلام کی طرف بڑھے ہیں، قدم اٹھایا ہے، ان زائرین کے خلاف تلوار اٹھی ہیں، ان زائرین کے خلاف ظلم کیا گیا ہے۔ اور یہ خود ان کی آواز، یہ ان کا خود اقدام اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اپنی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے جو لوگ زیارت کے نام پر ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، دور رہ کر کے کچھ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، قوت لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظالم اس بات کو جانتا ہے، ظلم کرنے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر ان کے راستے کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیں گے تو یہ روز بروز مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، مگر ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ زیارت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے آپ تک بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں آپ اگر کبھی جائیں، اور انشاءاللہ جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق عنایت فرمائے تو زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں۔ اور جیسے ہی زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جائیں گے اور سرکار حضرت عباس علمدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آپ جائیں گے تو اس دروازے کا نام ہے باب المراد، اور اسی باب المراد میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے وہاں پہ آپ کو ایک قبر ملے گی جس قبر کا نام ہے، جس صاحب قبر کا نام ہے ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب اس مجاہد کا نام ہے۔ جب وہ آپ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہیں روکا گیا، پوچھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ زیارت کی قیمت کیا دینی پڑے گی؟ آپ نے کہا کہ کیا قیمت دینی ہوگی؟ فوراً کہا کہ آپ کو اپنا ایک ہاتھ دے دینا ہوگا۔ کہا یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، ہمیں کہیں سے لا کے دینا نہیں، ہاتھ تو میرے پاس موجود ہے، ماشاءاللہ ہاتھ میرے پاس موجود ہے، میں اس قیمت کو ادا کر سکتا ہوں۔ عزیزو یقین کیجئے کسی کو پتہ چل جائے کہ ہمیں تھوڑی بہت چوٹ لگنے والی ہے، کہ انجیکشن لگنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، مگر امام حسین کے نام پہ جانے والا اگر ہاتھ دینے کی بات کہہ دی جاتی ہے تو اسے کا خون بڑھ جاتا ہے۔ میں کسی غیر کو نہیں دے رہا ہوں، اس حسین کو دے رہا ہوں جس نے اپنے خون سے دین کو سینچا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 شہادت 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 شہادت، شہادت شہادت، شہادت شہادت، شہادت شہادت، شہادت شہادت، کل یوم عاشورا، کل یوم کربلا، کل یوم عاشورا، کل عرض کربلا، کل یوم عاشورا، کل عرض کربلا۔ عزیزو ابراہیم مجاب نے اپنا ایک ہاتھ ایک سال میں دیا، دوسرے سال دوسرے ہاتھ کو دے دیا، تیسرے سال ایک قدم کو دے دیا، یعنی چاروں ہاتھ پاؤں راہ امام حسین میں دے دیا، مگر دے نہیں دیا، بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ حسین کے نام پہ آنے والا یہیں سے حیات کو لیتا ہے، ان کے راہ پہ مر جانے والا وہ خود اکیلا مرتا نہیں ہے، قوم کو زندہ کر کے جایا کرتا ہے۔ اس لیے یقین کیجئے کہ جتنے مر گئے ہیں یقیناً ہم پر ہم حق چھوڑ کر کے گئے ہیں، انہی نے خون دیا ہے، مگر خون دے کر کے قوم کو حیات دی ہے کہ وہ راستہ یہ راستہ ہے جس راستے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر ظلم کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یقیناً اس راستے میں حیات پائی جاتی ہے، اس راستے میں پیغام پایا جاتا ہے، اگر یہاں سے جا کر کے واپس آئیں گے تو زندگی لے کر کے آیا کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس کے جانے پہ افسوس نہیں ہے۔ ہم اگر آ کر کے اس آواز کو بلند یہ جذبہ نہ دیں قوم کو تو افسوس رہے گا کہ دیکھو یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں ہے، شہید اور خصوصاً اہل بیت کے علیہ السلام کے راستے میں چلے جانے والا زندہ بھی رہتا، دوسروں کو زندہ کر کے بھی جایا کرتا۔ بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طالبان down down، 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 طالبان
Taliban! Down, down! Taliban! Down, down! Taliban! Shame on you, Punjab government! Shame on you! 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 Shahadat! 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 Shahadat, shahadat, Shahadat! 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 तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। तुम कितने हुसैनी मारोगे? ये सारी कौम हुसैनी है। 1, 2, 3, 4. Shia killing no more. 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 What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Shahadat! 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 Hey ہماری دستگاہ! Karbala! Karbala! ہے ہماری دستگاہ! Karbala! Karbala! ہے ہماری دستگاہ! Karbala! Karbala! ہے ہماری درسگاہ! Karbala! Karbala! حق کا سیدھا راستہ! Karbala! Karbala! حق کا سیدھا راستہ! Karbala! Karbala! حق کا سیدھا راستہ! Karbala! Karbala! شہادت! شہادت! Shahadat! Shahadat! شہادت! شہادت! Shahadat! Shahadat! شہادت! شہادت! Shahadat! Shahadat! شہادت! شہادت! Shahadat! Shahadat! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! یہ کس کا لہو؟ یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا! ٹیررسٹ! ٹیررسٹ! طالبان terrorists! ٹیررسٹ! ٹیررسٹ! Taliban 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 terrorists! ٹیررسٹ! Taliban ٹیررسٹ! terrorists! ٹیررسٹ! ٹیررسٹ! Taliban terrorists! ڈاؤن! ڈاؤن! Taliban! 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 Taliban! 1, 2, 3, 4. Shia killings no more! 1, 2, 3, 4. Shia killings no more! 1, 2, 3, 4. Shia killings no more!
محمد. کربلا کربلا زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على اختیار محمد مات شہیدا. پیغمبر اسلام اس امت کو یہ سند دے کر جا رہے ہیں جس نے اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں آل محمد کو بنا کے رکھا ہے. آل محمد کی محبت کے نور کو باقی رکھتا ہے. وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اس کو سند شہادت پیغمبر اسلام دے کر جا رہے ہیں. یہ بزدل افراد ہمیں شہادت سے ڈرانا چاہتے ہیں. یہ تو پولیو اور کلیشنکوف سے ڈرانا چاہتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے بھی تجربہ کیا. تاریخ میں گواہ اس بات کی کہ آل محمد کے چاہنے والوں پر ہمیشہ ظلم ہوتا رہا اور یہ چاہتے رہے کہ یہ علی کا نام لینا چھوڑ دیں, یہ حسین کا نام لینا چھوڑ دیں, یہ علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں, یہ حسین کی عزاداری چھوڑ دیں, یہ اہل بیت کا در چھوڑ دیں. لیکن اس قوم نے ہمیشہ سر کٹایا ہے, ہاتھ کٹائے ہیں, جانوں کے نذرانے دیے ہیں, لاشوں کو اٹھایا ہے, اپنے نوجوانوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے, لیکن ایک مرتبہ بھی ایک قدم پیچھے نہ ہوئے اور نہ یہ پیچھے ہو سکتے ہیں. ہمیشہ سے یہ قوم آگے بڑھتی رہی ہے اور بڑھتی رہے گی. ان افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا علی کہنا چھوڑ دیں گے, یہ حسین کے در کو چھوڑ دیں گے, یہ اہل بیت سے محبت کو چھوڑ دیں گے, ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. نہ ہمارے بزرگوں نے ہونے دیا ہے, نہ ہم ہونے دیں گے, نہ ہماری نسل ایسا کرے گی. ہماری دعا یہ ہے کہ اے خدا جب تک تو ہمیں زندہ رکھ آل محمد کی محبت کے ساتھ, جب ہمیں موت آئے تو آل محمد کی محبت کے ساتھ وہ قوم ہمارا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ قوم ہم سے کیسے لڑ سکتی ہے جو اتنی بزدل ہے, جو قبروں سے ڈرتی ہو, قبروں کے زائروں سے ڈرتی ہو, جو قبروں کو مسمار کرنا چاہتی ہو, جن کے دلوں میں وحشت قبروں سے بیٹھی ہو. تو وہ قوم کتنی بزدل ہے, وہ اس زندہ قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ عزیزان محترم, یقیناً آل رسول کی محبت وہ گوہر ہے, آل رسول کی محبت وہ ایمان ہے, آل محمد کی محبت وہ راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے, جو اللہ کا راستہ ہے, جو ہدایت کا راستہ ہے. یقیناً اس راستے پہ چلنے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی آتی ہے, حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے, رحمان کے مقابلے میں شیطان آتا ہے. جو بھی راہ حسینی میں آئے گا ہم اسے یزید کہتے ہیں, جو بھی راہ حسینی کو روکنے کی کوشش کرے گا ہم اسے یزیدی کہتے ہیں. وہ افراد جو یزیدی فکر رکھتے ہیں وہ اس بات کو مان لیں اور جان لیں کہ حکومتوں نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے حسین کا نام مٹ جائے, علی کا نام مٹ جائے, اہل بیت کا تذکرہ ختم ہو جائے, امام بارگاہیں بند ہو جائیں, شیعوں کو ان کے گھروں میں محصور کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ جس کا ذکر خدا چاہتا ہو, جس کا ذکر خدا چاہتا ہو, جس کی عزاداری خدا چاہتا ہو, جس کا تذکرہ اللہ چاہتا ہو, جس کی ضمانت اللہ نے لی ہو, ہر سال روز بروز حسین کی عزاداری بڑھ رہی ہے, حسین کا تذکرہ بڑھ رہا ہے, علی کا تذکرہ بڑھ رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ وہ قوم جو علی کا نام لے کر آگے بڑھتی ہے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو قوم علی کا نعرہ لگا کے آگے بڑھتی ہے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس قوم سے ٹکرانا بیوقوفی ہے, اس قوم کے افراد کو مار دینا, چند افراد کو شہید کر دینے سے کیا یہ قوم ڈر جائے گی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یوم عاشور کے دن
حملہ کیا گیا تھا جلوس پر، تمام میڈیا نے بیان کیا کہ 40ویں کے دن اس قوم امام حسین کا جب 40واں تھا تو یہ قوم بڑھ چڑھ کر اس نے حصہ لیا، زیادہ سے زیادہ تعداد میں حصہ لیا، لہٰذا یہ شہادتیں، یہ گولیاں، یہ تمہارا بزدلانہ کارروائی ہمیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ یقیناً ہم اس بات پر احتجاج کرتے ہیں، حکومت پاکستان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ حکومت سنبھالنا آپ کا کام ہے، حکومت چلانا آپ کا کام ہے، تو یہ آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، آپ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کریں، اور اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو یہ نام نہاد جمہوریت کی حکومت کی بساط کو لپیٹ دیں اور اپنے آپ کو استعفیٰ دے دیں اور ہٹ جائے اور کسی اور کو آنے کا موقع دے۔ یقیناً یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند متعال آپ سے سوال کرے گا، ایک ایک شہید ہونے والے فرد کا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی انوسینٹ فرد ہو، کوئی بھی شہری جسے قتل کیا گیا ہے، جس کا خون بہایا گیا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں، اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت پاکستان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ وہ کن کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے انہیں کیا چیز دی ہے، انہوں نے کیا سکون دیا ہے۔ جب سے انہوں نے استعمار کی پشت پناہی کی ہے، ان کے اشاروں پہ چلنا شروع کیا ہے، قتل و غارت گری میں اضافہ ہوا ہے، بے امنی میں اضافہ ہوا ہے، بم بلاسٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، حکومتیں ضعیف ہوئی ہیں، عوام میں انتشار پھیلا ہے، لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت باقی رہے تو یقیناً حکومتیں عدالت سے باقی ہوتی ہیں، حق سے باقی ہوتی ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کفر کے ذریعے حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ذریعے حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ بڑے بڑے ظالمین گزر گئے لیکن سب کی حکومتیں نابود ہو گئیں، لیکن علی آج بھی زندہ ہے، علی والے آج بھی زندہ ہے، علی کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے علی کی حکومت عدالت پہ تھی، علی کی محبت جسٹس پہ، علی کی حکومت جسٹس پہ تھی، علی کی حکومت حق پر تھی۔ جو حق پر ہوتا ہے دنیا اسے فراموش نہیں کرتی۔ کائنات میں آج بھی علی کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور دشمن علی کا نام آج بھی ذلت اور رسوائی کا علم بردار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ طالبان ٹیررسٹ، ٹیررسٹ، طالبان ٹیررسٹ، 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 طالبان ٹیررسٹ، 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 طالبان ٹیررسٹ، 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 طالبان ٹیررسٹ، طالبان ٹیررسٹ، علی کا دشمن نبی کا دشمن، وہابی کافر، وہابی کافر، علی کا دشمن نبی کا دشمن، وہابی کافر، وہابی کافر، علی کا دشمن نبی کا دشمن، وہابی کافر، وہابی کافر، علی کا دشمن نبی کا دشمن، وہابی کافر، وہابی کافر، علی کا دشمن نبی کا دشمن، وہابی کافر، وہابی کافر، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ پاکستان مرد آباد، مرد آباد۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ
Balochistan government! Down, down! 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 Balochistan government! Nara Takbir! Allahu Akbar! Nara Risala! Ya Rasul Allah! Nara Haydari! 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 1, 2, 3, 4. Shia killing no more! 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 What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! یہ درس کربلا کا ہے خوف بس خدا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے یہ خوف بس خدا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے یہ خوف بس خدا ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے خوشنود یہ محمد وآل محمد بلند تک صلوات اے جبر و تشدد کے نمکخوار یعنی طوفان کبھی رکتے نہیں کاغذ کے پروسے ارے ہمت ہے تو آؤ ہمیں روکو سر میدان ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں گھروں سے اور اس قوم کو تلوار کی ہیبت سے نہ پرکھو ارے یہ قوم تو تلواروں کے سائے میں پلی ہے ارے تم اس کو ڈراتے ہو سگے دار و رتن سے ارے اس قوم کا رہبر تو حسین ابن علی ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے پر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین. آج پوری دنیا میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ تمام تر عالم اسلام کو ایک دوسرے سے لڑوایا جائے، جس کا فائدہ استعماری طاقتیں اٹھانا چاہتی ہیں. آپ کے سامنے موجود ہے ڈوبتے ہوئے ملک. چاہتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہم جتنے ملک اور تباہ کر سکیں تباہ ہو جائیں. وہ تمام افراد جو شیعوں کے قتل میں حصہ لے رہے ہیں وہ استعماری طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. وہ افراد جو چاہے پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں زائرین سید الشہداء کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، وہ اسرائیلی امریکی ایجنٹ ہیں. اور آج اگر کوئٹہ کے اندر 30 افراد کو شہید کرنے کے بعد طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعوں کو زیارت سے روک لیں گے، تو جس طرح سے بھی پہلے بتایا ہمارے مختلف سپیکرز نے کہ حضرت ابراہیم مجاہد کیا، میں یہاں پہ خاتون جو بوڑھی خاتون تھی بنی عباس کے زمانے میں، تاریخ بغداد کے حاشیے پہ ایک اہل سنت کے مورخ نے لکھا ہے کہ خاتون جب پل بغداد پہ پہنچی سوال کیا گیا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں کربلا جا رہی ہوں. کہا جانتی ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا بتاؤ.
کہا ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کہا ہاں یہ میرا ہاتھ کاٹ لو. کہا لیکن تم نہیں جانتی کہ ہم دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں، تم نے بایاں ہاتھ کیوں پیش کیا؟ کہا کیونکہ تم نے دایاں ہاتھ تو پچھلے سال کاٹ دیا تھا. ہم ایسی قوم کے ماننے والے ہیں جہاں پہ بوڑھے افراد میں یہ جذبہ ہے. 30 تو کیا، اگر 30 افراد بھی حضرات شہید ہوں تو ہمارے جذبے میں کمی آنے والی نہیں ہے. جب دنیا میں صرف 4 لاکھ شیعہ تھے اس وقت حسین کی زیارت نہ رک سکی، آل محمد کی زیارت نہ رک سکی. آج تو صرف پاکستان میں 4 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. میں پاکستان کے صدر زرداری، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور پاکستان کی صوبائی مرکزی حکومتوں سے اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی سے سب سے یہ ایک جملہ بڑے واضح الفاظ میں کہوں گا. میں جانتا ہوں کہ آواز اندر تک جا رہی ہے، یہ ریکارڈ ہوگی، پہنچا دی جائے گی. بڑے صاف الفاظ میں یہ بات سن لیجئے کہ آپ کو اپنی وفاداریاں خود بخود فیصلہ کرنا ہوگا کس کے ساتھ ہیں. کب تک اپنی وفاداریوں کو آپ ملک دشمنوں کے ساتھ رکھیں گے اور وفاداریاں اپنی نبھاتے رہیں گے. پاکستان کے اندر اگر ایک عام آدمی چوری کرتا ہے یا قتل کرتا ہے اور اگر پولیس چاہے، فوج چاہے تو 24 گھنٹے میں مجرم کو دریافت کر لیتی ہے. لیکن اگر 30 افراد کا قتل کرنے والا ملعون انسان، مجرم انسان سڑکوں پہ کھلے عام پھرتا رہے لیکن حکومت ہاتھ نہ ڈالے، فوج مداخلت نہ کرے، پولیس خاموشی سے تماشا دیکھتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جرم میں شریک ہیں. آج ہم صوبائی حکومتوں کو، بلوچستان کی، پنجاب کی حکومت کو، سندھ کی سرحد کی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، سب کو یہ چیلنج دیتے ہیں اگر آپ نے اسی روش کو جاری رکھا تو ملک کو توڑنے میں آپ حصہ لیں گے. میں تمام کے تمام ان حکمرانوں سے کہوں گا کہ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ پورے ملک کے اندر انارکی ہے. اب باقاعدہ ہندوستان جیسا پاکستان کا دشمن اپنی پارلیمنٹ میں بحث کر رہا ہے کہ اگر پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو کیسے تباہ کرنا ہے. کب تک بے غیرتوں کی طرح سے تماشا دیکھیں گے؟ یہ CIA کے ایجنٹ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ملک کا تماشا دیکھ رہے ہیں. شیم شیم on Pakistan Army's chief and shame on the President of Pakistan. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، الفاظ کھل کے مت بولیں، اگر پاکستان واپس جانا ہے تو لحاظ رکھے. میں آج سر پہ کفن باندھ کے کہتا ہوں میں شہادت کے لیے تیار ہوں. وہ افراد جو سب کے سب وہاں پہ بیٹھے ہیں، میں اپنے تمام مومن بھائیوں سے کہوں گا کہ امیر المومنین کے اس جملے کو ذہنوں میں رکھے. جب تک کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جائے گا تب تک یہ لوگ خاموش نہیں ہوں گے. میں حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ شیعوں کی غیرت کو مت للکاریں. ہم کسی ایسے علی کے ماننے والے ہیں جو اکیلا پورے لشکر سے جنگ کرنا جانتا ہے.